السلام علیکم، میرے چینل پروفیسر خضر عباس پر خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب عزیز وقار، السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیسر خضر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروفیسر خضر عباس۔ آج کل اس پہ میں علامہ اقبال کے کلام کی شرح پیش کر رہا ہوں، تو نظم شکوہ کی تشریح کرتے ہوئے اس کا 8واں حصہ لے کے آیا ہوں۔ اس میں ان کے بند نمبر 29 سے لے کے 32 تک 4 بندوں کی تشریح شامل ہے۔ تو شکوہ یہ وہ نظم ہے جس میں علامہ اقبال نے اللہ کے حضور کچھ سوالات پیش کیے اور جواب شکوہ میں ان سوالات کا جواب دیا۔ تو ایک سطحی سوچ رکھنے والا مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ اقبال نے اللہ کے آگے شکایتیں کی ہیں، تو وہ اقبال کی شکایت نہیں، پوری امت مسلمہ کی شکایت ہے، اور پھر اس کا جواب شکوہ کی شکل میں پیش کیا اقبال نے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت تعاون ہے میرے ساتھ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ تو جو اقبالیات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ اس چینل پہ صرف اقبالیات نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ پڑا ہے۔ تو 1100-1200 ویڈیوز میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں، علم عروض کے حوالے سے، اردو کے حوالے سے، انگریزی کے حوالے سے، تو کئی حوالوں سے یہاں پہ ویڈیوز موجود ہیں، دیکھیے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ تو اب میں آگے چلتا ہوں بغیر وقت ضائع کیے۔ تو اقبال امید کا پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے۔ اگر ایران مٹ گیا تو نہیں مٹے گا، یعنی ایک ملک کے مٹنے سے اسلام نہیں ختم ہوگا۔ اگر ایران کو کوئی نقصان ہوا ہے، ایران کا کوئی مسئلہ بنا ہے، تو کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ اور نشہ مے کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ شراب کا نشہ جو ہے وہ کسی پیمانے کا محتاج نہیں، کسی پیالے کا محتاج نہیں۔ نشہ نہ پیالے میں ہوتا ہے، نہ بوتل میں ہوتا ہے، وہ تو شراب میں ہوتا ہے۔ یعنی اے مسلمان، امت مسلمہ کسی ملک کی، کسی وطن کی، کسی خطہ زمین کی محتاج نہیں۔ تو مسلمان ہے تو پھر چل، پوری دنیا تیرا وطن ہے، اور ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے۔ تاتاریوں کا حملہ بڑی مشہور بات ہے کہ چنگیز خان اور ہلاکو خان کے دور میں مسلمانوں کے علاقوں پہ تاتاریوں نے بھرپور حملہ کیا، لیکن ان کی تیسری نسل مسلمان ہو گئی۔ یہ ترکی حکومت اور یہ سارے جو ارطغرل اور عثمان اور سلمان اور یہ جتنے بھی تھے، یہ سب اسی نسل سے تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اسلام کے سپاہی بن گئے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے بازباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یعنی جب مسلمانوں نے اسلام کی خدمت چھوڑی، اللہ کے دین کا کام چھوڑا، تو اللہ نے بھی پھر دوسری قوموں سے اسلام کا کام لینا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں چلو گے، اللہ کی بات نہیں مانو گے، تو اللہ پاک بھی تمہاری جگہ پہ کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ یعنی اگر وہ چاہے تو تمہیں یہاں سے لے جائے اور تمہاری جگہ پہ اور لوگوں کو لے آئے۔ یہ من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے روگردانی کرے گا، تو فسوف یأتی اللہ بقوم، تو مستقبل میں اللہ ایک قوم لے کے آئے گا۔ تو آگے اس قوم کی جو کوالٹیز بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتے ہوں گے، اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتا ہوگا، کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے، مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ لوگ نہیں ڈریں گے۔ تو کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ۔ تو اے مسلمان، تو حق کی کشتی کا سہارا ہے۔ مطلب یہ کہ اسلام کی کشتی کو تو نہیں سہارا دینا ہے، اب اللہ نے کوئی اور پیغمبر نہیں بھیجنا، مسلمانوں نے ہی کرنا ہے جو کرنا ہے۔ اور عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، تو جو موجودہ زمانہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ رات ہے، اور تو اس رات میں ایک دھندلا سا ستارہ ہے، کمزور سا چھوٹا سا ستارہ ہے۔ تو ستارہ جو ہے وہ رات جتنی بھی تاریک ہو، ستارہ اس کی تاریکی میں نظر آتا ہے۔
تو نظر آ رہا ہے کہ تو ترقی کرے گا، آگے جائے گا۔ اور ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، بلغاریہ میں جو حملہ ہوا، بلغاریہ کی جو جنگ ہو رہی ہے ترکی کے ساتھ، تو اس بلغاری کا، یہ بلغاریہ کی جو جنگ ہوئی، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا۔ تو یہ غافلوں کو بیداری کا پیغام دے رہی ہے۔ بلغاریہ کی جو جنگ ہے یہ ترکی میں ہی ہوئی تھی، تو اس کو یہ غافلوں کو بیدار کر رہی ہے، جاگو۔ یہ فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم کا جو سمجھے بنیاد بنی تھی، بعد میں وہ ترکوں کی خلافت ختم ہو گئی، عثمانی خلافت، تو یہ اس ماحول کے جو ہے وہ پس منظر میں یہ سارا کچھ لکھا گیا ہے۔ تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دل آزاری کا، تو سمجھتا ہے کہ یہ دل توڑنے کا ساما ہے، نہیں، امتحان ہے تیرے ایثار کا، خودداری کا ہے مسلمان۔ یہ جو بلغاریہ کی جنگ ہو رہی ہے یہ کیا ہے؟ امتحان ہے تیرے ایثار کا، خودداری کا، یہ تیری قربانی اور تیری غیرت ملی کا امتحان ہے۔ اور کیوں ہراساں ہے سہیل فرس عادا سے؟ سہیل کہتے ہیں گھوڑوں کی ہنہاٹ کو، دشمنوں کے گھوڑوں کی آواز، فرس کہتے ہیں گھوڑے کو، سہیل فرس عادا، دشمنوں کے گھوڑوں کی ہنہاٹ کی آواز سے کیوں ڈر رہا ہے؟ نور حق بجھ نہ سکے گا نفس عادا سے، دشمنوں کی پھونکوں سے حق کا نور نہیں بجھ پائے گا۔ یہ قرآن کی آیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا، چاہے ان کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگتا رہے۔ اور چشم اقوام سے مخفی حقیقت تیری، یہ جو قوموں کی آنکھ ہے اس سے تیری حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ چشم اقوام سے مخفی حقیقت تیری ہے، ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، اس زندگی کی محفل کو ابھی تیری ضرورت ہے، اور زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری۔ تیرے اندر جو حرارت ہے، حدت ہے، سوز ہے، اس نے زمانے کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور کوكب قسمت امکان ہے خلافت تیری، اور تیری خلافت جو ہے امکان قسمت کے ستارے کا جو ہے، کوكب قسمت امکان کی قسمت کا ستارہ ہے تیری خلافت، اور فرض وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ یعنی تو فرصت نہ سمجھ، اس کو فارغ رہنا نہ سمجھ، ابھی کام باقی ہے۔ کیا کام باقی ہے؟ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ابھی نور توحید کو مکمل ہونا ہے۔ واللہ متم بنورہ، اللہ اپنے نور کو، اللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو کیا کرے گا؟ تمام کرے گا، مکمل کرے گا۔ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، توحید کا نور مکمل ہونا ابھی باقی ہے۔ اور مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا، اے مسلمان کیا کر؟ مثل بو قید ہے، تو خوشبو کی طرح قید ہے، غنچے میں پریشان ہو جا، کلی میں تو قید ہے، اب پریشان ہو جا، بکھر جا دنیا میں، اپنا نظارہ دکھا دے، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، اور اپنا سامان اٹھا اور باغ کی ہوا کے کندھے پہ سوار ہو جا۔ مطلب یہ کہ پوری دنیا میں اپنی خوشبو پھیلا دے، ہے تو نک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا۔ اور تیرے پاس اگر کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ذرے کو بیاباں کر دے، اپنی تھوڑی سی چیز کو پھیلا دے، وسعت دے، اور نغمہ موج سے ہنگامہ طوفان ہو جا۔ تو اندر موج کا نغمہ ایک موج ہے، اس کو طوفان بنا دے، ترقی کر، آگے بڑھ، محنت کر، کوشش کر، سٹرگل، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ قوت عشق کی طاقت سے کیا کر؟ پست کو بالا کر دے، جو پست ہے اس کو بلند کر دے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے روشنی کر دے۔ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ساری دنیا میں پھیلا دے، اسی سے دنیا میں روشنی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے اشعار۔ اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر کے پوچھئے، میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ اب مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔